السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماضی کی بات کریں تو ایک وقت تھا جب زندگی سادگی اور سکون کا دوسرا نام تھی۔ موبائل چھوٹا تھا اور محدود تھا اور اس کا استعمال بھی ایک حد تک ہوتا تھا۔ اس وقت فتنے کم تھے اور لوگوں کی توجہ زندگی کی بنیادی اصولوں پر زیادہ مرکوز تھی۔ رشتہ داروں کی اہمیت نمایاں تھی۔ خاندان اور دوست احباب آپس میں قریبی تعلقات قائم رکھتے تھے اور لوگوں کے درمیان براہ راست ملاقاتیں، گپ شپ اور ایک دوسرے کے مسائل کا حل کرنے کا رجحان زیادہ تھا۔ لیکن جیسے ہی ٹیکنالوجی نے ترقی کی اور اسکرین ٹچ یعنی اسمارٹ فونز کا دور آیا تو زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ جہاں ایک طرف اس ٹیکنالوجی نے معلومات تک رسائی کو آسان بنایا، وہیں اس کے منفی اثرات بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آئے۔ نیند کا فقدان۔ اسمارٹ فونز نے ہمارے سونے جاگنے کے معمولات کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ پہلے لوگ رات کو سونے سے قبل کتاب پڑھتے یا اللہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن آج کل موبائل کی روشنی میں گھنٹوں ضائع ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور مختلف ایپس کا بیجا استعمال نیند کو چھین کر لے گیا ہے۔ یہ ہماری ذہنی سکون کو ختم کر کے ہمیں ایک نہ ختم ہونے والے دائرے میں ڈال دیتا ہے، جہاں نیند اور آرام کی کمی ہمیں چڑچڑا اور بیزار بنا دیتی ہے۔ صحت پر منفی اثرات۔ اسمارٹ فون کے مسلسل استعمال سے آنکھوں کی صحت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ بچوں اور بڑوں دونوں میں آنکھوں کا درد، نظر کی کمزوری اور ذہنی دباؤ عام ہوتا جا رہا ہے۔ جسمانی سرگرمیاں کم ہو چکی ہیں کیونکہ زیادہ تر وقت اسکرین کے سامنے بیٹھ کر گزرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں موٹاپا، ڈپریشن اور دیگر جسمانی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ بچوں کے ذہنوں کی کمزوری۔ بچوں کی معصوم ذہنی صلاحیتیں بھی اسمارٹ فون کے استعمال کی وجہ سے کمزور ہو گئی ہیں۔ پہلے بچے کھیل کود میں جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط ہوتے تھے، لیکن آج کل کے بچے ویڈیو گیمز اور سوشل میڈیا میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کی تخلیقی صلاحیتیں، تصوراتی طاقت اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب بچے سوالات کرتے تھے اور جواب تلاش کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے، لیکن اب ہر چیز گوگل پر مل جاتی ہے، جس نے تحقیق اور خود اعتمادی کی صلاحیت کو کمزور کر دیا ہے۔ رشتوں میں دوری۔ رشتہ داروں اور دوست احباب کے ساتھ تعلقات کا معیار بھی گر گیا ہے۔ پہلے لوگ آپس میں ملاقات کے لیے وقت نکالتے تھے، لیکن اب ایک پیغام یا کال ہی کافی سمجھی جاتی ہے۔ رشتوں کی وہ گہرائی اور محبت جو پہلے تھی اب معدوم ہو چکی ہے۔ ٹیکنالوجی نے ہمیں ایک دوسرے سے قریب لانے کے بجائے دور کر دیا ہے۔ صلاحیتوں اور قابلیت کا زوال۔ اسمارٹ فونز کی آسانی نے لوگوں کی تخلیقی اور عملی صلاحیتوں کو زوال کا شکار بنا دیا ہے۔ جب ہر چیز انگلیوں کے اشارے پر دستیاب ہو تو پھر دماغ کی مشقت اور محنت کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ نتیجتاً لوگوں میں نئی سوچ، نئی راہیں تلاش کرنے کا جذبہ اور خود کو بہتر بنانے کا شوق کمزور پڑ گیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ٹیکنالوجی نے زندگی کو آسان بنا دیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ اس نے ہمارے جسم، دماغ، رشتے اور سماجی رویے پر گہرا منفی اثر بھی ڈالا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسمارٹ فونز اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ایک حد تک کریں اور اپنی زندگی میں سادگی، رشتوں کی قدر اور جسمانی و ذہنی صحت کو ترجیح دیں، تاکہ ہم اپنی صلاحیتوں کو بھرپور انداز میں بروئے کار لا سکیں۔ اسمارٹ فون کی لت سے نجات پانے کے لیے چند مفید باتیں۔ موجودہ دور میں اسمارٹ فون ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن چکے ہیں، جیسے بینکنگ، تعلیم، کاروبار اور سماجی رابطے جیسے اہم کام اب موبائل کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اسمارٹ فون کی بیجا استعمال کی لت نے ہماری صحت، ذہنی سکون اور تعلقات پر منفی اثرات ڈالے ہیں۔ اس لت سے پیچھا چھڑانا آج کے دور میں مشکل لگتا ہے، مگر ناممکن نہیں ہے۔ ایک متوازن طریقہ اپنانے سے اسمارٹ فون درست اور مفید استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں کچھ اہم طریقے پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلا اور اہم قدم یہ ہے کہ آپ اپنے اسمارٹ فون کا ایک شیڈول بنائیں۔ جس طرح آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مختلف کاموں کے لیے وقت مختص کرتے ہیں، اسی طرح موبائل کے استعمال کے لیے بھی
وقت مقرر کریں۔ اہم ایپس یا کاموں کے لیے وقت مخصوص کریں، جیسے بینکنگ یا تعلیم، اور غیر ضروری ایپس جیسے سوشل میڈیا اور ویڈیوز کے لیے وقت محدود رکھیں۔ نوٹیفیکیشن کو محدود کریں۔ اکثر لوگ موبائل پر آنے والی نوٹیفیکیشن کی وجہ سے بار بار موبائل چیک کرتے ہیں۔ ہر نوٹیفیکیشن آپ کی توجہ کی چوری ہے، جو آپ کی توجہ اور وقت کو برباد کرتی ہے۔ غیر ضروری ایپس کی نوٹیفیکیشن کو بند کر دیں تاکہ آپ کو بار بار موبائل اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہفتے میں ایک دن یا کچھ گھنٹے مقرر کریں جس دوران آپ موبائل بالکل استعمال نہ کریں۔ یہ آپ کے دماغ کو آرام دینے کا بہترین طریقہ ہے اور موبائل کی لت سے نجات پانے میں مدد دیتا ہے۔ یقین جانیے، اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ موبائل کو خود سے دور رکھیں۔ جب آپ کوئی اہم کام کر رہے ہوں تو موبائل کو خود سے دور رکھیں، مثلاً کسی دوسرے کمرے میں رکھ دیں یا ڈسٹرب نہ کرنے کے موڈ پر کر دیں۔ اس طرح آپ کی توجہ موبائل سے ہٹ جائے گی اور آپ زیادہ توجہ کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے سکیں گے۔ آخری لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے مقاصد اور اللہ کی رضا پر توجہ دیں۔ موبائل کا زیادہ استعمال آپ کے اہم مقاصد سے دور لے جا سکتا ہے، اس لیے دعاؤں اور عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ موجودہ دور میں اسمارٹ فون کو مکمل طور پر چھوڑنا شاید ممکن نہ ہو، مگر متوازن اور مناسب استعمال ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ حدود مقرر کریں، خود پر قابو رکھیں اور اہمیت کے مطابق چیزوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ اس سے آپ کی زندگی میں سکون اور خوشحالی آئے گی۔